کیسے انہوں نے بے دردی سے مارا۔ آپ یقین جانیں شہید کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں، ان موتوں پر تو مبارکبادی کے مستحق ہوتے ہیں وہ خاندان، ماں باپ کہ جن کے اولادوں کو اللہ نے شہادت کی موت دی۔ اس لیے بھئی مسئلہ فلسطین کے ان کا نہیں ہے، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے 57 اسلامی ممالک سپر طاقت ایٹم بم کے موجد بنے ہوئے ہیں، ایٹم بم جن کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہے، ایک فلسطینی بچی کے اس شہادت کے وقت اس کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالنے کی ان کو قدرت نہیں ہے۔ تو یہ افسوس ہے، باقی تو ان کے تو مزے ہیں انشاءاللہ، تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھا کرو اور جذبہ رکھو کہ اللہ ہمیں بھی زندگی دے اور شہادت والی ہمیں موت عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا دین مکمل طور پر من و عن بغیر کسی کمی بیشی کے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر پر یہ قرآن مجید 23 برسوں میں مکمل طور پہ نازل فرمایا، اور آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے یہ قرآن صحابہ کو بتایا، اہل بیت کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، یہ سلسلہ چلتے چلاتے آج 15ویں صدی میں ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان روئے زمین پر واحد وہ قوم اور ملت ہیں جن کو اس بات کا دعویٰ بھی ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، الحمدللہ وہ قرآن وہ وحی مکمل طور پر محفوظ ہے، اور کوئی قوم کوئی ملت یہ دعویٰ نہیں کر رہی اور نہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ نے نبی پاک کی امت کو دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر اتارا، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کے حافظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود تو دنیا میں نہیں آتے نا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، دیکھو بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے بارشوں کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت آ جائے گی، دوبارہ سور پھونکیں گے دوبارہ سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روحوں کے قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی، موت کی، انہیں ملک الموت کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہیں، اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کام کیا۔ حضرت جبریل امین کے ذمے وحی نازل کرنا تھی، وہ وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ حافظ اور علماء جنہیں ہم کہتے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، خدا کی قسم روئے زمین پر سب سے عظیم اور مقدس لوگ یہ حافظ اور عالم ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کی قدر ہی نہیں ہے، بلکہ بے قدری کی جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو یہ تو سوچو، اللہ پاک نے ان کو جو بے وسیلہ بے سبب بنایا، یہ اللہ نے ان کو عزت اور عظمت والی جو وحی تھی اس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، تو اللہ نے وہاں سے ان کی ذمہ داری ہٹا دی، وہ ڈیوٹیاں اوروں کے لگا دی۔ وہ کام بھی بہت اچھے ہیں کرنے کے، کوئی ڈاکٹر بن جائے اچھی بات ہے، کوئی انجینئر بن جائے اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیں یہ کام جو اللہ نے لیا ہے یہ ان سے لیا ہے، نہ ڈاکٹروں سے لیا، نہ کسی انجینئر سے لیا، نہ کسی سیاستدان سے لیا، نہ کسی سائنسدان سے لیا، نہ کسی حکمران سے لیا۔ اس لیے حافظ قرآن اور عالم دین یہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے مقدس لوگ۔ ہمارے حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، ہے تو لطیفہ لیکن بات بڑی پتے کی بتائی اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمانے لگے، میں نے ان سے مناظرہ پڑھا کراچی میں، میرے استاد بھی ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ شیطان نے اپنا اجلاس بلایا سمندر پہ، یہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کے سارے چیلے چانٹے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سب کو کہا بھی اپنی کارگزاری سناؤ کہ تم نے آج تک کیا کیا۔ ہو سکتا ہے رمضان شریف میں اجلاس بلاتا ہوگا، کیونکہ یہاں تو بند ہے نا شیطان، یہ تو آ نہیں سکتا، یہ سمندروں میں اپنے اجلاس بلا لیا، میٹنگ کرتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، ان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی کارگزاری سنائی۔ ایک شیطان کہنے لگا، جی میں نے اتنے بندوں سے چوریاں کروائی ہیں، میں نے جیبیں کٹوائی ہیں، میں نے جھوٹ بلوایا ہے، میں نے یہ کروایا، جتنے دنیا میں گند ہو رہے ہیں ہر ایک نے کہا میں نے کروایا، میں نے کروایا، میں نے۔ شیطان آرام سے بیٹھا رہا۔ ایک کہنے لگا کہ ایک بچہ چھوٹا سا مدرسے میں جا رہا تھا، میں نے اس بچے کو بہلایا پھسلایا اور اس کو میں نے کھیل میں لگا دیا اور اس کو مدرسے سے ہٹا دیا۔ شیطان کھڑا ہوا، اس کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا ویری گڈ، شاباش شاباش، تو نے کام کیا جی۔ وہ سارے کہنے لگے گرو جی انصاف کرو، دیکھو یہ تو ٹھیک نہیں نا، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کروائے، کرپشنیں کروائی، ہم نے یہ کروایا یہ کروایا، اور اس نے بچے کو ہٹا دیا، آپ اس کو شاباشی دے رہے ہیں، تو ہمارے کام کہاں گئے؟ یہ چور جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی انصاف ہوتا ہے۔ چور جب چوریاں کرتے ہیں نا، ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ پھر جب تقسیم کرتے ہیں نا ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے انصاف کی۔ اب انہوں نے اعتراض کر دیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ دیکھو بات سنو، تم میری جماعت میں پکے رہو، دیکھو مجھے جماعت چھوڑ کے نہیں جانا میرا، میں انصاف کرتا ہوں، اور آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ جو شیطان ہے نا جن، یہ جنوں سے بنا ابلیس، جیسے ہم سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، یہ جتنے بھی جنات ہیں یہ سارے ابلیس کی اولاد ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کے اولاد میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، یہ جن کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہو نا، کیا پتہ آپ میں کوئی جن بیٹھا ہو، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو استاد جی سے آپ جن ہو، کیا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جنات ہوتے ہیں، ہمارے بابلوں میں تو پڑھتے ہیں باقاعدہ، جب ہم پڑھا کرتے تھے 12 جن زیر تعلیم تھے۔ خیر اس نے کہا کہ ایسا کرو روپ دھار لو، 5-6 جو جن کو اعتراض تھا انسانی شکل میں آبادی میں آ گئے۔ جب آبادی میں آئے اذان ہونے لگی کہ بھاگے، اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ جب اذانیں بند ہوئیں تو شیطان پھر آئے، وہ 4-5 چیلے بھی ساتھ آئے، انسانی شکل میں تھے۔ ایک بوڑھا بابا بیچارہ، بوڑھا، وہ جا رہا مسجد میں جا رہا ہو، ابھی جماعت میں 15 منٹ دیر تھی، بزرگ لوگ جاتے ہیں، کہنے لگا جی السلام علیکم۔ بابا کہنے لگا وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹو جیتے رہو،
آپ کو عمر نو عطا ہو. اب بابے کو کیا پتا میں دعا کس کو دے رہا ہوں. ابلیس کہنے لگا بابا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ پوچھو بیٹو کیا مسئلہ پوچھنا ہے. اس نے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی. کہنے لگا جی میرا اور ان کے اختلاف ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے, اللہ اس شیشی میں سارے دریا, سمندر, سارے درخت, جنگلات, جانور, انسان, سب کو اللہ اس شیشے میں بند کر سکتا ہے. میرا یہ کہنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. آپ بتائیں ہم میں سے صحیح کون ہے. بابا کہنے لگا, کہتا ہے تیری اتنی سی شیشی ہے, اس میں اتنے سے پانی آئے گا جتنی شیشی ہے. اللہ میاں کہاں سے, اس میں جگہ ہی نہیں, اس میں تو کوئی شیشے میں جگہ ہی نہیں نا. اللہ میاں کیسے بند کرے, کوئی نہیں کرتا. کہنے لگا اچھا جی. بابا چلا گیا مسجد میں. شیطان کہنے لگا اپنے چیلوں کو, دیکھ لیا یہ پکا جہنمی ہے. جب یہ اللہ کو قادر ہی نہیں مانتا تو اب اس سے زنا کرواؤ, چوریاں کرواؤ, ڈکیتیاں کرواؤ, کرپشن کرواؤ, جھوٹ بلواؤ, سب فضول محنت ہے. وہ پہلے پکا ہمارا آدمی ہے. اسے تم نے جو محنت کی نا ایسے لوگوں پہ کی. اب مولوی صاحب آ رہے تھے, 2 رکعت, اکثر مولوی صاحب لیٹ آتے ہیں مسجدوں میں, 2 رکعتیں ہو گئی تھیں. شیطان نے وہی کہانی سنائی. کہنے لگے جی السلام علیکم. مولانا کہنے لگے میں جہاں بھی تو السلام علیکم لگا رکھی, کیا بات ہے جلدی بولو. نہ وعلیکم السلام کہا. کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے میں تمہارے بابا کا نوکر لگا ہوں, جہاں آتے ہو مسئلہ پوچھتے ہو, تو بولو جلدی بولو کیا ہے. کہنے لگے ہم مسافر ہیں جی, مہربانی کرو. کہتے بولو بکو, بولو کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اخلاق نہیں ہوتا. اور اخلاق بیچارے کیا کریں, وہ جب کھائیں گے دال روٹی غصہ تو آ جاتا ہے نا. خود تو تم کھاؤ مکھن کریمیں چیزیں, دودھ پیو, مولویوں کو جواب دیتے ہو کچھ نہیں, پھر خشکی تو آ ہی جاتی ہے. لیکن بات حق کی کرتے. اس نے کہا جی یہ شیشی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو قدرت ہے, اللہ شیشی میں سارے سمندر, دریا, ندیاں, نالے اور چیزیں بند کر سکتا ہے, سب جانور بند کر سکتا ہے, انسان, پہاڑ. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. آپ بتائیں ہمیں سے صحیح کون ہے. مولوی صاحب نے سب کو گھور کے دیکھا, فرمانے لگے کہ تم مجھے سارے شیطان دکھائی دیتے ہو. تم کیا لگتے ہو, سارے شیطان ہو تم سارے. ابلیس کہتا ہے نہیں جی نہیں, میں تو مانتا ہوں جی. کہ تو بڑا شیطان تو ہے. اس لیے میرا مولویوں سے بچ کے رہا کرو. اتقوا فراست المومن. مومن آدمی پہچان لیتا ہے کہ کون سی پارٹی صحیح ہے کون سی غلط ہے. ایسے نہیں مولوی ہے. کہنے کہ میں تو مانتا ہوں. کہنا تو جو اتنی بڑی شیشی اٹھا کے لایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شیشی چھوٹی ہو پھر تو ان کے ساتھ ہے نا. بات سمجھو, عطر کی شیشی تو نے نکالی ہے, اختلاف ہو گیا ہے. اگر شیشی چھوٹی ہو تو پھر شیطان سمجھ گیا کہ مولوی تو پہنچ گیا جہاں میری سازش ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ سوئی دیکھی ہے, سوئی جس سے کپڑے سیتے ہیں, اس کا سوراخ دیکھا ہے جس میں دھاگا پروتے ہیں. کہ ہاں جی. فرمایا کہ اس سوئی کے سوراخ کا 100واں نہیں, 1000واں نہیں, کروڑواں نہیں, ارب خرب کا حصہ ہو, اور اس کائنات جیسی خربہ کائناتیں ہوں, اللہ کو قدرت ہے, اللہ اس پہ ان کو بند کر سکتے. اب شیطان ہو گیا چپ. مولوی صاحب گئے مسجد میں, شاید آخر رکعت ملی ہوگی. اب شیطان کہنے لگا اپنے چیلوں کو کہ دیکھ لیا, میرے مشن کے لیے سب سے خطرناک ترین گروہ مولویوں کا ہے. اس نے جو بچے کو مدرسے سے ہٹایا نا, اس بچے نے بڑا ہو کے مولوی بننا تھا. اس لیے تم سارے کام چھوڑ دو, ایک کام کرو, مولویوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہ رہنے دو. ان کی بے عزتی کرو, ان کے خلاف باتیں کیا کرو, بازاروں میں, دکانوں پہ,
جہاں ملے کہا کرو مولوی مصیبت ہے، یہ مولوی کی وجہ سے خرابی آئی۔ پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے، آج تک پاکستان کے مولوی وزیر اعظم بنے، کوئی صدر بنے، کوئی چیف آرمی اسٹاف بنے، یہی بنتے ہیں حرام خور، یہی سب کچھ کر رہے ہیں اور کہیں گے مولوی خراب ہے۔ یہ شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان مولویوں کے بارے میں زبان بند رکھا کرو۔ خدا کی قسم یہ مولوی اور حافظ، اللہ نے جو قرآن میں کہا تھا نا کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم حافظ ہیں، وہ کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ یہ حافظ کو معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو سب ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ حافظوں کی عزت کیا کریں گے، کر لو بھائی، حافظ بھی کہیں، حافظ بھی عزت کریں، ہاں جی، پھر آپ کی اولادوں میں حافظ پیدا ہوں گے۔ اور اگر آپ نے حافظوں کی قدر نہ کی تو یاد رکھنا پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مولوی صاحب نے بات کہی ہے، اللہ کو قدرت ہے، آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب ہم مر جاتے ہیں، موت تو سب پہ آئے گی نا بھائی، جب ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، قبر تو ساری بند ہو گئی، اور کتنی گہری قبر کھودی جاتی ہے، کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر بند۔ اب بتاؤ فرشتہ جاتا ہے قبر میں؟ بولو تو صحیح، حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں فرشتہ جاتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 2 فرشتے جاتے ہیں قبر میں، فیجلسان، اس کو بٹھاتے ہیں مردے کو، اور بٹھا کے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، قبر تو ساری بند، فرشتہ کہاں سے چلا گیا ابھی؟ نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی بات ہے۔ پھر وہ تو مر گیا تو مردے سنتے ہیں، اور بھائی وہ فرشتہ جو سوال کرتا ہے، مردے سنتے ہیں تو فرشتہ سوال کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی میں نہیں مانتا جی، میری تو عقل میں نہیں آتا جی، یہ شیطانی لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ شیطانی لوگ ہیں۔ مردے سنتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، تو مردے سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، پردہ جیسے کار کا کالا شیشہ ہو نا، اندر بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ اندر سے باہر دیکھ رہے ہیں اور باہر والا اندر نہیں دیکھ رہا، تو قبر میں پوری زندگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ اب کوئی کہے میری تو عقل میں نہیں آتا۔ اچھا ایک بات اور ہے، کرامن کاتبین، فرشتے ہیں، دائیں کندھے پر فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر گناہ لکھ رہا ہے نا، ہر ایک کے کندھے پر ہے۔ کبھی فرشتے دیکھے آپ نے؟ اچھا اگر کوئی آدمی یوں ہاتھ مارنے لگ جائے تو لکھائی خراب ہو جائے گی نا؟ کوئی اندھیرے میں گناہ کرے، اندھیرے میں فرشتہ کیسے لکھے گا؟ بھی لائٹ بند کر دو جی، بارش میں کیسے لکھے گا جی؟ وہ کاغذ کہاں ہے اتنا جی، کب سے لکھا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں یہ شیطانی فلسفے کی ہیں کہ بھی عقل میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو مان لو، عقل میں آئے تب بھی مانو، عقل میں نہ آئے تب بھی مانو۔ اگر کسی کی عقل زیادہ خراب ہو نا، اگر پاؤں میں جوتا نہ آئے نا موچی کا، تو پاؤں نہیں کاٹا کرتے، اس جوتے میں کلبوت دے کر اس جوتے کو بڑا کرنا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے شریعت کو، دین کو، اس کے اندر جو ہے وہ نہ کرو کمی بیشی، اپنی عقل کے علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پھر دیکھو آج ختم قرآن تھا ماشاءاللہ، اور یہ بہت بڑی نعمت دولت ہے۔ یہ مدرسہ مجھے یاد ہے، یہ جو دیوار ہے اس کی محراب کی آدھی آدھی دیوار تھی، حضرت ملا جی، ملا سلیمان صاحب کہہ لو رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہاں پہلے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے تھے جب ہندوستان بنا ہے، انہوں نے یہاں مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آج دیکھ لو کتنا بڑا ادارہ بنا ہوا ہے۔ جو آدمی بھی ادارے سے منسلک رہتے ہیں اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اور جو ادارے کو چھوڑ دے ادارے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یقین جانو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اسے اب سب کے سب لوگ ادارے سے محبت رکھیں، اور جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں
سب کے ساتھ آپ معاملہ عزت کا رکھا کریں. بس میں انہی باتیں تو بہت کرنے کو دل کر رہا تھا. میں ان سے پوچھا ٹائم، انہوں نے کہا تھا 10-15 منٹ. ہمارے تو آج کچھ چھٹیاں ہیں، ہم تو 6-6 گھنٹے سبق پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تو صبح تک باتیں کر سکتے ہیں. بھائی ایک عمل بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرنے سے پہلے پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ والحمدللہ، اور پھر وضو کرے، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جب موت آئے تو کلمہ طیبہ آپ کی زبان پر آ جائے؟ چاہتا ہے نا ہر کوئی؟ ایک عمل بتاؤں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آئے گا. بتا دوں، ہے تو ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، وہ ایسا کرے 2 رکعت نفل پڑھے. 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ یہ کلمہ میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، مجھے موت کے وقت واپس کر دینا. کیا کہنا اللہ میاں کو کہ کلمہ میں آپ کے پاس کیا کرتا ہوں؟ امانت رکھتا ہوں، مجھے کب واپس دینا ہے؟ موت کے وقت. اب میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے رکھ دوں، آپ امانت دار ہوں کہ پرسوں مجھے دے دینا، کل آپ امانت دار ہوں گے واپس کر دو گے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کہ امانت دار ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا انشاءاللہ اس کو موت کے وقت اللہ میاں کلمہ واپس کرے گا. یہ عمل کر لو گے؟ ماشاءاللہ. اور میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، مدینہ منورہ میں موت دے، وہاں پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، جنت البقیع میں اللہ دفن ہونا نصیب فرمائے. اور فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو عزت دے، ان کو غلبہ دے. میں مسجد میں بیٹھے آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم ان شہداء کو، ان بچوں کو اللہ نے وہ سہارے دے رکھے ہیں، میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کاٹ لے، بس اس سے تکلیف نہیں. اور اس کو چونٹی کے کاٹنے میں اتنی لذت اور مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو. اب یہ بیٹا یہ نعت پڑھ رہا تھا نظم کہ جب چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوئے تو چاند بھی کہتا ہوگا کہ جو مجھے ٹوٹنے میں مزہ آیا نا، ٹوٹنے میں پھر جی چاہتا دوبارہ پھر میں ٹوٹ جاؤں. شہید کو اللہ پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں دنیا میں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں شہید کو اس سے زیادہ لذت کسی چیز میں نہیں. وہ ہمیں لگتا ہے نا کٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو تو ایک ایک ٹھڈے پر، ایک ایک چوٹ پر، ایک ایک بٹ پر، ایک ایک زخم پر خدا کی قسم اس کو لذت ہی لذت آ رہی ہو. ہمارے بھتیجے، ہمارے بیٹے عبداللہ شہید، اب وہ شہید ہوئے. اب وہ جب کہانی سناتے ہیں تو درد آتا ہے، ماں ڈرتی ہے، باپ دل میں خیال آتا ہے کہ کیسے انہوں نے بے دردی سے مارا. آپ یقین جانیں شہید کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں ان موتوں پر تو مبارکبادی کے مستحق ہوتے ہیں وہ خاندان، ماں باپ کہ جن کے اولادوں کو اللہ نے شہادت کی موت دی. اس لیے بھئی مسئلہ فلسطین کے ان کا نہیں ہے، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے 57 اسلامی ممالک سپر طاقت ایٹم بم کے موجد بنے ہوئے ہیں، ایٹم بم جن کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہے. ایک فلسطینی بچی کے اس شہادت کے وقت اس کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالنے کی ان کو قدرت نہیں ہے. تو یہ افسوس ہے. باقی تو ان کے تو مزے ہیں انشاءاللہ. تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھا کرو اور جذبہ رکھو کہ اللہ ہمیں بھی زندگی دے اور شہادت والی ہمیں موت عطا فرمائے. دعا فرما دے.